اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سیرت کے تعلق سے بات آپ سن رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کی توحید کی دعوت شروع کی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دشمن ہو گئے، پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، لیکن اس میں بعض جو تھے قریش کے بڑے بڑے سردار، زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں بہت زیادہ وہ آگے رہتے تھے، تو ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بار عرض کر دی، اور زیادہ جو مذاق اڑاتے تھے، جو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، ان سب کی تفصیلات آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی، اور میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے جو مسلمان تھے ان کے اوپر بھی بہت ساری تکلیفیں اور بہت سارے مصیبتیں آئیں، تو ان کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، ویسے ویسے مسلمان زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے مسلمان زیادہ ہوتے جا رہے تھے، ادھر کفار اور مشرکین کے غیظ اور غضب میں، غصے میں اضافہ ہو رہا تھا، اور زیادہ غصے میں آتے تھے وہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کے اس زمانے میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں آپ کے لیے، اس زمانے کی کیا بات ہوگی۔ تو جن مسلمانوں کا کوئی حامی، مددگار، سپورٹر، بیک سپورٹر کچھ ہوتے نا، اگر اس طرح اگر کسی کا بیک سپورٹر ہوتے تو ان مسلمانوں کے اوپر اتنا ان مشرکوں کا چلتا نہیں تھا، لیکن جو مسلمان بیچارے جن کا کوئی بھی حامی، مددگار، بیک سپورٹر نہیں ہوتے تھے، غلام قسم کے، ان مسلمانوں کے اوپر یہ مشرکین، یہ کفار بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ایسا سمجھے کہ ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر پڑتا تھا۔ ایسے میں آپ چند واقعات سنیں گے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کے خاطر کتنی قربانیاں دی، اور ان لوگوں نے، مشرکین نے، کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر توڑے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام المؤذنین ہیں، جتنے سارے مؤذن آج ہیں نا، ان کے امام ہیں حضرت بلال، کیونکہ سب سے پہلے مؤذن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے بھی اور پھر مسجد حرام کے لیے بھی جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حبشی کو اذان دینے کے لیے کہا، اس لیے ان کو امام المؤذنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حبشی نسل تھے، آپ تو جانتے ہی ہیں حبشی کیسے ہوتے ہیں، کالے کلوٹے، نہ شکل ان کی، اور وہ غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف جس کے تفصیل آپ نے اس سے پہلے سن لیا ہے کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ ٹھیک دوپہر کا وقت، آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی عرب کی گرمی، عرب میں بھی مکے کی گرمی، مکے میں تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ، دوپہر کے عین دوپہر کے وقت میں جب دھوپ تیز ہوتی تھی اور وہ پتھریلی زمین ہوتی تھی، وہاں وہ پتھریلا جو علاقہ ایک دم تپا ہوا ہوتا تھا، وہ پتھر، پہاڑ کا وہ پتھر تپا ہوا ہوتا تھا، ایک دم گرم گرم ہوتا تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف کیا کہتا، اپنے غلاموں سے کہتا کہ بلال حبشی کو کیا کرو، ان پتھریلی زمین پر لٹاؤ اور اس کے سینے کے اوپر وزن دار ایک پتھر رکھو تاکہ وہ جنبش نہ کر سکے، اپنے آپ کو ہلا نہ سکے، وہیں وہ کیا ہو جائے، مر جائے۔ اس طرح عین دوپہر کے وقت میں حضرت بلال حبشی کو پتھریلے زمین پہ لٹایا جاتا تھا۔ یہ کوئی ناول نہیں بول رہا میں آپ کے سامنے، حقیقت ہے، یہ ہوا ہے حضرت بلال کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ وہاں سے گزرتا امیہ، کہتا ایسے ہی تو مر جائے گا، اگر تیرے کو نجات چاہیے، تیرے کو اگر اس سے نجات چاہیے تو پھر محمد کا انکار کر، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کر، اور لات عزا یہ بڑے مشہور بت تھے، اس کا اقرار کر، اس کی جیکار کر، جیسے آج کے زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تب جا کے تیرے کو نجات ملے گی، نہیں تو ایسے ہی تم مرے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ سننے کے باوجود بھی احد احد کہتے تھے، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
کیسی بڑی قربانی. اصل میں عشق ہے نا، عشق اللہ تعالیٰ سے محبت عشق کے درجے میں پہنچ جائے نا، تو پھر جیسے مجنون کو لیلا سے عشق ہونے میں کیسا مزہ آتا تھا تکلیف میں بھی، آج بھی دیکھو لوگ ہیں نا میں ایک لڑکی کے خاطر جان دے دیتے ہیں. ایک انسان کے لیے جب جان دے سکتا ہے، اللہ کے لیے جان دینا کیا مشکل ہے. سمجھنا میں بتا رہا ہوں، آسان ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ایک انسان کے لیے جان دے سکتا ہے تو ایک بندہ اللہ کی محبت میں جان نہیں دے سکتا. تو حضرت بلال حبشی یہ سارے عذاب، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے تکلیفیں سہتے تھے اور کہتے تھے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کبھی کبھی گائے کے کھال میں ان کو لپیٹا جاتا تھا. گائے اس کا چمڑا بڑا ہوتا ہے نا، اس میں لپیٹا جاتا تھا تاکہ آپ دم گھٹ کر کے آپ کا کیا ہو جائے، آپ کی موت آ جائے. کبھی کبھی لوہے کے زرہ، لوہے کی جیکٹ، زرہ بولتے ہیں جیکٹ، اس کو پہنا کر کے عین دوپہر کے وقت میں کھڑا کیا جاتا تھا، دوپہر میں کھلے ہوئے میدان میں. وہ گرمی سے، ابھی آپ یہ اپریل کا مہینہ شروع ہوا نہیں، ابھی ہوا نہیں، ابھی کیسی گرمی ہے دیکھو. عین دوپہر کے وقت میں دھوپ میں اس طرح سے ٹہرایا جاتا تھا، لوہے کی جیکٹ پہنا کر کے. اس طرح 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 کی تکلیفیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی تھی. اس تکلیف کی شدت میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے زبان میں بس احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس یہی نکلتا تھا. جب امیہ نے دیکھا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ برابر بھی اسلام سے، دین سے پھر نہیں رہے، ان کے استقلال کے اس قدم میں ذرا برابر بھی تزلزل نہیں آ رہا ہے، ذرا بھی ہل نہیں رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا اس کے گلے میں رسی ڈال کر کے اسے پورا شہر گھماؤ، مکہ شہر. سوچو کیسا عذاب. تو اب امیہ بولنا، اس کا غلام نہ ماننا کیسے ہو سکتا ہے. رسی ڈال کر کے گھسیٹ کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے ان لوگوں نے لے کے گئے. حسب معمول جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی کے پاس سے ہوا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر کے ان کا دل بھر آیا، وہ بہت غمگین ہو گئے اور امیہ سے مخاطب ہو کر کے کہا بلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ الا تتق اللہ فی ھذا المسکین حتی متی انت، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیونکہ اللہ کو کفار اور مشرکین مانتے تھے، یاد رکھنا. ہم کیا سمجھتے مشرک بولے تو اللہ کو نہیں، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے. تو کیا اللہ سے تم ڈرتے نہیں اس مسکین کے بارے میں، اس بیچارے کمزور آدمی کے بارے میں؟ کب تک تم اس طرح ظلم کرتے رہو گے؟ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کہی. اس کے بعد امیہ نے کہا یہ سن کر کے تم ہی نے تو ان کو خراب کیا، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے اسلام کے برکت سے سب کیا ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے. دعوت دیتے تھے نا، جو ایک مسلمان ہوتا تو یہ نعمت ملتی تو دوسرے کو بھی اور نعمت ملے بول کر کے دعوت دیتے تھے اسلام کی. تو تمہارے وجہ سے یہ خراب ہوا، تم خراب نہ کرتے تو آج میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا. جب تم نے ہی خراب کیا تو تم چھڑاؤ نا، چاہے تو تم چھڑاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا میرے پاس ان سے بھی زیادہ طاقتور قوی ایک غلام ہے جو تیرے مذہب پر ہے، تیرے دین پر ہے، تجھے پسند رہے گا وہ، اس لیے میں کیا کرتا ہوں وہ طاقتور غلام تیرے کو دیتا ہوں، مجھے یہ بلال دے دے. کیا تیرے کو قبول ہے؟ امیہ نے کہا میرے کو قبول ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میرے کو طاقتور میرے دین والا مل رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قبضے میں لیا اور اپنے غلام کو کیا کر دیا، اسے دے دیا. اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کر دیا، کیونکہ آزادی کی فضیلت انہوں نے سنا ہوا تھا. ایک غلام کو آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے کیا کرتے ہیں، اس کو آزاد کرتے ہیں. تو حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر نے آزاد کر دیا. وہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، تو آپ جب اپنا پیٹھ کھولتے تھے کبھی چینج کرنے کے لیے کپڑا، تو آپ کا پیٹھ جب ننگا ہو جاتا تھا، پیٹھ آپ کی ننگی ہو جاتی تھی، لوگ دیکھتے تھے آپ کے پیٹھ پہ
پورا داغ، پورا نشان لگا ہوا ہے. پوچھتے تھے یہ کیسا نشان ہے؟ مجبور ہوتے تھے بولنے کے لیے کہ یہ وہی نشان ہے کہ امیہ نے میرے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا کہ میرے کو ننگی پیٹھ پتھریلی زمین پر لٹاتا تھا اور میرے سینے پر پتھر رکھتا تھا، اس طرح گھسیٹا جاتا تھا. یہ سارے نشان ان کے بدن پہ تھے. یہ ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر. تو آج جو ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمان تو اللہ کی محبت میں سب کچھ دے سکتا ہے. ہمارا کیا لے سکتے کوئی؟ سچے بتاؤ کیا لے سکتے ہیں؟ زیادہ سے جان لے سکتے نا، اور کیا لے سکتے ہیں؟ لیکن کیا بھی دیں گے ہم، لیکن ایمان نہیں دیں گے. سب دیں گے، ایمان نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے. یہ صحابہ کے واقعہ سے سمجھیں کہ ان لوگوں نے ایمان کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی. یہ نئی بات نہیں. تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ تو جانتے ہیں بلال حبشی 21 سن ہجری میں شام میں ان کا انتقال ہوا. اور آپ تو یہ بھی جانتے ہیں بلال حبشی کا کیا انجام. جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے جانے والے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت دی. کہاں کالے کلوٹے اور کہاں یہ مقام. ہم سمجھتے نا کالا بولے تو اس کو کوئی ویلیو نہیں، غلام بولے تو اس کو ویلیو نہیں. اللہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ویلیو دیتے ہیں. جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں. اسلام یہ ہے، بھید بھاؤ نہیں کرتا. اسلام بھید بھاؤ نہیں کرتا. انہیں مالدار ہے اسے تھوڑا، انہیں غریب ہے، انہیں گورا ہے، انہیں ذرا طاقتور ہے، ایسا نہیں. سب سے بڑی مثال کون ہے؟ یہ بلال حبشی ہے. اگر خوبصورتی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرتے تو بلال حبشی کو کیوں اتنا بڑا مقام ملتا؟ ایمان تقوی، ایمان تقوی یہ بلال حبشی کے اندر بھرپور طریقے سے پایا جاتا تھا. پرسوں بھی آپ نے سنا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر میں کہ بلال حبشی نے جب اذان دیا تو قریش مکہ نے تانا دیا، واہ میرا باپ مرے اچھا ہوا اس سے پہلے، نہیں تو یہ برا دن دیکھنا پڑتا تھا اسے بھی. اتنا انسلٹ کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے بلال حبشی کو. یہ کالا کلوٹا کوئی دوسرا نہیں ملا کا اذان دینے کے لیے، انہیں ملا یہ وہ غلام. تانا دیا. اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. جس سے تم خالی ہو بلال حبشی بھرپور ہے. تو یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے. عزت تو ہمیں اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنا ہے، لوگوں کے یہاں عزت حاصل کرنا ہے کچھ ہونے والا ہے. تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں بھی بلال جیسا ایمان نصیب فرمائے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. میں ان صحابوں کا قصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا اور ان کا کوئی بیک سپورٹر نہیں رہا، کوئی حامی مددگار نہیں تھا. جن کا کوئی حامی مددگار تھا ان کے اوپر مشرکین کا زیادہ چلتا نہیں تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں یہ قحطانی نسل ہے. قحطانی ایک مکے سے باہر کا ایک علاقہ ہے. حضرت عمار کے والد کا نام یاسر ہے رضی اللہ تعالیٰ. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں میں، اسلام کی نہیں. اسلام لانے کے بعد قصہ بعد میں. تو یہ مکہ آئے اپنے بھائی کی تلاش میں. ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے یاسر رضی اللہ، اور اپنے دونوں بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے آئے. حارث اور مالک ان کا دونوں کا بھائی کا نام ہے. حارث اور مالک تلاش کرنے کے بعد میں چلے گئے اپنی جگہ، لیکن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے ہی میں رہ گئے. ابو حذیفہ مخزومی یہ مکے میں رہنے والے ایک صاحب تھے. ان کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلق ہو گئے. دوستانہ تعلق اتنے بڑھ گئے کہ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز، اپنی باندی سمیہ کو آپ کے ساتھ شادی کر کے دے دیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سمیہ سے ہوا. تو یہ سمیہ بھی کون تھی؟ باندی تھی. ان سے شادی ہوئی تو اس سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یاسر اور عمار یہ دونوں بھی ابو حذیفہ ہی کے مطلب ساتھ میں ہی رہے. ابو حذیفہ کے مرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے انہیں مالا مال کیا. ابو حذیفہ وہ ان کے ساتھ دوستانہ جو تعلقات تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے. بعد میں یہ مسلمان ہوئے.
یاسر رضی اللہ عنہ بھی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور ایک دو بھائی تھے ان کے عمار کے، یعنی حضرت یاسر کو 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام ہے حریث، ان کا نام ہے حریث بولے تو وہ سات سے نم میں حرص کرنے والا، سات سے حارث بولتے ہیں نا، حارث سے حریث، تو ان کا زمانہ جاہلیت میں ہی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ بنو الدیل کے ایک آدمی نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بھائی تھے حضرت عمار کے، جو عمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ، وہ بھی مسلمان ہوئے، عبداللہ اور عمار، یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ مکہ میں آپ تو ابھی سنے نا کہ قحطانی تھے یہ، مکہ میں ان کا کوئی بھی کنبہ نہیں، خاندان نہیں، کوئی بیک سپورٹر کوئی بھی نہیں، تو ایسے میں مشرکین ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہوئے نا، جس کے بھی بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہوا، اس کو چھوڑتے نہیں تھے مشرکین، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تو ان کا کوئی بیک سپورٹر نہیں تھا، ایسے میں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ پر۔ عین دوپہر کے وقت میں تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے تھے، اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش ہی نہیں رہتا تھا حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی پانی میں، وہ پانی ہوتا تھا اس میں غوطے دیتے تھے، غوطے دینا، ڈبانا نکالنا، ڈبانا نکالنا، ڈبانا نکالنا پانی میں، اور کبھی کبھی انگاروں پر لٹاتے تھے۔ ابھی سننا بھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے ایسا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مرتبہ اللہ ہم سب کو بچانا، خالی پولیس کسٹڈی میں چلے جا، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، خالی پولیس کسٹڈی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت، کیسا ظلم کرتے مارتے، کیسا مارتے، تو انگاروں پر لٹاتے تھے۔ تو اس طرح سے تکلیف جب ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایسا گزر ہوا، اور کبھی کبھی گزر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایک مرتبہ ایسا انگاروں پر لٹائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گزرے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فرمائے کہ آگ سے مخاطب ہو کر کے، یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، حضرت عمار کے لیے بھی تو ٹھنڈی ہو جا، اس طرح سے دعا کرتے، آگ سے مخاطب ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، تکلیف میں رہتے تو مغفرت کی دعا کرتے تھے، اے اللہ یاسر کے خاندان والوں کو تو مغفرت فرما، ان کو معاف کر دے پروردگار، اس طرح دعا کرتے۔ کبھی یہ کہتے ہیں ان کو، اے آل یاسر تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، اس طرح سے کچھ حوصلہ دیتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار سر سے لے کر پیر تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے شہادت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بڑے ایمان والے تھے حضرت عمار، کیونکہ اتنا سب سہتے تھے تکلیف، لیکن ایمان نہیں چھوڑتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، کفر نہیں کرتے تھے، غیروں کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا، ہم سب کے لیے یہ جو واقعات ہیں حضرات صحابہ اکرام ہمارے لیے کیا بولتے ہیں، وہ حوصلہ دینے والے ہیں، ہمت دینے والے ہیں، کیا بولتے ہیں، سب دے دیں گے ہم انشاءاللہ، ایمان نہیں دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اتنا ڈرے ہوئے سہمے ہوئے آج کے مسلمان کہ وہ بولنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ان کا سپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے بغیر تو ہمارا جینا کیا ہے، مشکل ہے۔ نہیں کر رہے کیا نہیں؟ ایسے ویڈیو میں نے دیکھے، یہ سب کیا ہے، مایوسی کی بات ہے، احساس کمتری کی بات ہے۔ مسلمان مایوس ہو رہے ہیں، کم ہمت ہو رہے ہیں، حوصلہ کمزور ہو رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھنا چاہیے، اور زیادہ تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے اور زیادہ، لیکن ہم تعلق کمزور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اس آزمائش میں فیل ہو رہے ہیں، اس امتحان میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ہمیں ناکام نہیں ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم صحابہ کی اولاد ہیں، ہم صحابہ کے کیا ہے، طرز پر چلیں گے، انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اتنی ساری تکلیفیں سہیں۔ حضرت عمار کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ انہوں نے قمیص نکالی، جبہ جو بھی ان کے اوپر تھا نکالا، دیکھا پورا پیٹھ داغ نشان سے بھرا ہوا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر پتھریلی زمین پر لٹاتے تھے، جس کی وجہ سے میرے پیٹھ پر یہ نشان، کبھی کبھی تو انگارے پر لٹاتے تھے، جس کی وجہ سے میرے پیٹھ میں یہ نشانات ہیں۔ یہ حضرت عمار۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 60 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ وغیرہ سب کے نام آتے ہیں۔ تو یہ دور شروع کے دور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے، اور جو شروع میں مسلمان ہوئے نا، انہی کے اوپر سب سے زیادہ کیا ہوئی؟ مصیبتیں اور تکلیفیں ہوئیں سب سے زیادہ۔ تو یہ حضرت عمار۔ ایک مرتبہ ظلم ستم اس طرح سے سہ رہے تھے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، تو ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ میں برچھی ماری، تو وہیں وہ شہید ہو گئی۔ روایت میں معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے اسلام کے خاطر اللہ کے نام پر شہید ہونے والی ایک عورت ہے، اور عورت کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگ بدر میں یہ ابو جہل مارا گیا نا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا، حضرت عمار سمیہ کے بیٹے، کہا کہ قتل اللہ قاتل امک، کہ عمار دیکھو نا، تیرے ماں کے قاتل کو اللہ نے مار دیا، تیرے ماں کو اس نے مارا تھا، تیرے ماں کے مارنے والے کو اللہ نے کیا کر دیا؟ آج مار دیا بدر میں، تاکہ تسلی ہو جائے حضرت عمار کو۔ اس طرح حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر جو عمار کے ابا تھے، وہ اسی طرح ظلم سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ سے پہلے کیا ہو گئے؟ دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت عمار کا بھی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ یہ مسلمانوں نے جو عذابات سہے، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہمارا بھی کہنے کا یہ مقصد ہے، ہم یہ سب واقعات پڑھ کے سن کر کے ہمارے اندر بھی ایسا ایمان آنا، اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو بھی، آنے والے ہماری جو نسل ہے قیامت تک، اللہ اس ایمان کی دولت کو باقی رکھے، اللہ کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ کرے، ہماری اولاد میں اللہ اس ایمان کو باقی رکھے، ہم سب کا خاتمہ اور ہماری اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔